نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار بئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلقون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 149 سے 153 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح: یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، آیت 149۔ بل اللہ مولاکم هو خیر الناصرین، آیت 150۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار بئس مثوى الظالمین، آیت 151۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، آیت 152۔ اذ تسعدون ولا تلقون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون، آیت 153۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح: اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہنا مان لو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کے ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب کہ تم انہیں اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے، حتیٰ کہ جب تم پھسل گئے اور معاملے میں جھگڑا کر بیٹھے اور نافرمانی کرنے لگے، جب کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جو تمہیں محبوب تھی۔ تم میں سے بعض تو دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور اس نے تمہیں معاف بھی فرما دیا، اور اللہ ایمان والوں کے حق میں بڑے فضل والا ہے۔ جب کہ تم چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر دیکھتے بھی نہ تھے، اور نبی تمہارے پچھڑوں میں بلا رہے تھے، آخرکار اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ جو فوت ہو گیا اس پر غم نہ کھاؤ، اور جو تکلیف پہنچی اس پر پریشان نہ ہو، اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 149 سے 153 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 149: کافروں کی اطاعت باعث ہلاکت۔
یعنی کافروں کی بات ماننا دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ وہ تمہیں مرتد کر دیں گے اور تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ ان کی تو دلی تمنا ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ اور اسلام چھوڑ بیٹھو۔ آیت 150 کی تفسیر۔ اللہ مسلمانوں کا دوست ہے، یعنی اللہ ہی کا حکم مانو، اسی کی اطاعت کرو، اسی سے محبت کرو، اسی سے مدد مانگو اور اسی پر بھروسہ رکھو، وہی تمہارا کارساز و ناصر ہے۔ آیت 151۔ کافروں پر مسلمانوں کا رعب۔ مسلمانوں کو بشارت ہے کہ اللہ ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دے گا۔ رعب پڑنے کا سبب کفر و شرک ہے، جس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں، اور آخرت میں شرک کی بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خاص طور سے 5 چیزیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر میرا رعب پڑ جاتا ہے، زمین میرے لیے مسجد و پاک بنا دی گئی، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، مجھے شفاعت کبریٰ ملی، اور پہلے نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن میں عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ مجھے اللہ نے انبیاء پر یا قوموں پر برتری دی، میں سب کا رسول ہوں، میرے لیے اور میری امت کے لیے ساری زمین پاک و مسجد بنا دی گئی۔ کوئی مسلمان جہاں نماز کا وقت پالے، اگر وہاں پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ دشمن پر 1 ماہ کی مسافت سے میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی اور میرے لیے مال غنیمت حلال ہوا۔ آیت 152 کی تفسیر۔ فرشتے احد میں آئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ نے مدد کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اس آیت سے یہ بات متعین ہو گئی کہ فرشتے جنگ احد میں آئے تھے، کیونکہ دشمن کی فوج 3000 جنگجو نوجوانوں پر شامل تھی۔ جب مقابلہ ہوا تو صبح صبح مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا، لیکن جب تیر اندازوں کی غلطی سے خالد اپنا دستہ لے کر ٹوٹ پڑے اور کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو ایفائے وعدہ امداد میں اس لیے دیر ہوئی کہ وہ ثابت قدمی اور طاعت کے ساتھ مشروط تھا۔ تحسونہم، یعنی تم انہیں کاٹ رہے تھے، فصل سے بزدلی مراد ہے۔ پھر فرمایا، تم نے جھگڑا کیا اور رسول کی نافرمانی کی۔ جب مسلمانوں کو اول فتح نصیب ہوئی اور وہ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے تو ان 50 تیر اندازوں میں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پر متعین فرما دیا تھا، اختلاف ہو گیا۔ اکثر بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح کے وقت تک اس کی نگرانی کا حکم تھا، اب ہمیں مال غنیمت لوٹنے میں شامل ہو جانا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس درے پر متعین فرما دیا ہے، اب تا حکم ثانی ہم یہاں سے نہ ہٹیں گے۔ چنانچہ اس گھاٹی پر چند سوار رہ گئے اور باقی مال لوٹنے میں لگ گئے۔ خالد نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور ان چند جانبازوں مجاہدوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ مسلمان بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کی فتح شکست میں بدل گئی۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے، یعنی جو تیر انداز گھاٹی سے ہٹ کر امیر کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، وہ طالب دنیا تھے، اور جو گھاٹی پر جمے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے وہ آخرت کے طالب تھے۔ اس اختلاف کا یہ افسوسناک نتیجہ نکلا کہ اللہ نے دشمن کو تم پر لوٹا دیا تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے۔ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، یعنی اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف فرما دیا، ورنہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، وہ تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکتے، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے، اسی نے پھر شکست کے بعد تمہیں بچا لیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اس آیت میں تیر انداز مراد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک گھاٹی پر متعین فرما دیا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ ہماری پشت محفوظ رکھو، اگر تم ہمیں قتل ہوتے دیکھو تو ہماری مدد کو نہ آنا،
اور اگر مال لوٹتے دیکھو تو بھی ہمارے پاس آ کر اس میں شریک نہ ہونا۔ آخرکار جب مشرک میدان سے بھاگ گئے اور مسلمان مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے تو اکثر تیر انداز مال غنیمت لوٹنے کے لیے گھاٹی چھوڑ کر آ گئے۔ ادھر مشرکوں نے کھائی کو خالی پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے فتح کو شکست سے بدل دیا۔ 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، رحمت للعالمین شدید زخمی ہوئے۔ سید الشہداء حمزہ اسی میں شہید ہوئے۔ مشرکوں نے ان کی لاش بگاڑ دی، یعنی ناک، کان اور اعضائے تناسل کاٹ دیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت 153 کی تفسیر۔ حق تعالیٰ نے تمہیں مشرکوں سے اس وقت پھیرا جب تم دشمنوں سے بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور خوف و دہشت سے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت تم اللہ کے نبی کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور آپ تم کو آواز دے کر فرما رہے تھے کہ بھاگو نہیں، واپس آ جاؤ اور ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ یعنی جب مسلمانوں پر مشرک لا علمی میں ٹوٹ پڑے اور انہیں شکست دے دی تو کچھ مسلمان تو بھاگ کر مدینے پہنچ گئے اور کچھ پہاڑ پر جا کھڑے ہوئے۔ آپ مسلمانوں کو یہ کہہ کر آواز دے رہے تھے کہ اے اللہ کے بندو میرے پاس آ جاؤ۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کا پہاڑ پر چڑھنا اور نبی کا بلانا بیان فرمایا ہے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 صحابی رہ گئے تھے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ احد کا قصہ چھیڑتے تو فرمایا کرتے تھے کہ اس روز فضیلت کا صحرا طلحہ کے سر ہے۔ جب میں لوٹ کر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جان دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ میں نے دعا مانگی، یا اللہ یہ طلحہ ہوں، چنانچہ آپ ہی نکلے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری ہی قوم کا آدمی ہے۔ میرے اور کافروں کے درمیان ایک اور شخص تھا جو اپنے بے پناہ حملوں سے ان کے دانت کھٹے کر رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جب میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا تو اندوہناک سانحہ دیکھا۔ آپ کے سامنے کے دانت شہید ہو گئے تھے، رخ انور سے خون جاری ہے اور جبین مبارک میں خود کی 2 کڑیاں گھسی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں آپ کی طرف لپکا مگر آپ نے فرمایا طلحہ کی خبر لو۔ میں نے ان دونوں کڑیوں کو نکالنا چاہا مگر ابو عبیدہ نے مجھے قسم دے کر روک دیا اور خود آئے اور یہ خیال کر کے ہاتھ سے نکالنے میں تکلیف زیادہ ہوگی، دانتوں سے پکڑ کر اور جھٹکا دے کر ایک کڑی نکال لائے، لیکن ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے دوسری کڑی نکالنی چاہی مگر انہوں نے قسم دے کر مجھے روک دیا اور دوسری کڑی بھی کھینچ لائے۔ اس دفعہ بھی ان کے دانت ضائع ہوئے۔ پھر ہم طلحہ کے پاس گئے، ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے اور انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ ہم نے ان کی مرہم پٹی کی۔ فرمایا پھر تمہیں غم پر غم پہنچا، بھائی بند قتل ہوئے، دشمن غالب آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ کا دلوں پر الگ صدمہ ہوا۔ پہلا غم حزمیت و قتل نبی کی خبر اور دوسرا غم مشرکوں کا پہاڑ پر چڑھ جانا اور آپ کا یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ مشرکوں کو ہم سے اونچا ہونا لائق نہیں۔ ان میں سب سے زیادہ سنگین اور کمر توڑ دینے والا غم قتل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی افواہ تھی اور اس کے بعد دشمن کے چھا جانے اور غلبہ پا جانے کا غم، جب کہ اپنی فتح وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا تو اللہ نے فتح کو شکست سے بدل دیا۔ مال غنیمت بھی ہاتھ سے گیا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے اور بے شمار زخمی ہوئے۔ یہ سارے غم یک کے بعد دیگرے لاحق ہوئے۔ فرمایا تاکہ غنیمت و فتح کے فوت ہو جانے پر غم نہ کھاؤ اور قتل و جراحت سے کبیدہ خاطر نہ ہو۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے، اللہ پاک و لائق حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور وہی جلال و بلندی والا ہے۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 149 سے 153 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔